کچھ امید بن رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں ہم تو اب اتنے 6 مہینے سے کورٹس میں پھر کے ہمیں تو شاید امید ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہمیں تو ٹرائل کورٹ کی عادت تھی، وہاں پہ تو رات کے 11 بجے چلتے تھے، یہاں تو ہمیں 1 گھنٹے میں چھٹی ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں یہ کتنی دیر چلائیں گے، لیکن جتنی دیر چلائیں گے ہم. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ عید کر پائیں؟ میرا تو خیال ہے، میں پھر سے کہنے لگی ہوں، عمران خان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ جیل میں، یہ تو ایک جو ناانصافی ہو گئی ہے، اور اس کو جتنا یہ کھینچیں گے اور جتنا ڈیلے کریں گے، ایک دن تو آخر اس ناانصافی کو ختم کرنا ہی پڑے گا، اور یہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں عمران خان اتنے دن کتنے مہینے صبر سے، انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑی اپنے کیا کہتے ہیں ہائی مورال کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت جیل میں آرام سے بیٹھے ہیں، نہ وہ کچھ جلدی میں، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالو، کچھ بھی نہیں کہہ رہے. یہ تو ہم جلدی میں ہیں سارے، وہ کہہ رہے ہیں جتنی دیر بٹھانا ہے بٹھا لو، میں باہر کا ظلم نہیں قبول کروں گا، اس سے بہتر ہے جیل کے انصاف کے ساتھ. کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہارڈ لائنز جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اگر کچھ بات چیت ہو، باہر آ کر کوئی رکاوٹ نہ بنے تو شاید ریلیز کر دیا جائے. میری بات سنیں، عمران خان نے آج تک سوائے فیئر اینڈ فری الیکشن کے کچھ بھی نہیں مانگا. اگر آپ کو کچھ اور پتہ ہے، آپ کو کوئی بات پتہ ہے جو انہوں نے کہا ہو، تو آپ بلکہ ہمیں بتا دیں، ہمیں تو نہیں پتہ. الیکشن تو ہو گیا، اب کیا ان کی ڈیمانڈ ہے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے، آپ نے جو ساری سیٹیں چوری کر لیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. پلیز، اب ایک 8 فروری کا الیکشن تھا اور ایک 9 فروری کا الیکشن تھا. جو 9 فروری کے الیکشن کے لیے عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں، کیا پورے پاکستان کو پتہ ہے، اس کے اندر اب کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 16 سیٹوں والی ایک جماعت اوپر آ کے پاکستان کے اوپر مسلط کر دو، لوگ تیار نہیں ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے. اب بات عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا، لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے. آپ نے بات کی تھی پٹیالہ جیل کے باہر کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. تو پھر مفاہمت کس کے ساتھ، میری بات سنیں، عمران خان نے کلیئر کیا ہے ایک بات. وہ علی محمد کی کوئی بات کے اوپر کوئی ایک کنٹروورسی بنی تھی، اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، میں ایگزیکٹ ان کے جو الفاظ ہیں وہ سوچ رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، جنہوں نے کرپشن کیا اور جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اگر ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا کی کیسے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ جیل کے دروازے کھول دیں اور سب کو باہر نکال دیں. اور انہوں نے کہا ایک معاشرے کے اندر کیا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ چوری کریں تو ان کے ساتھ مفاہمت آپ کریں گے، تو لوگوں نے جو ووٹ کس لیے دی ہے، انہوں نے اس چیز کے خلاف دی ہے. ایک معاشرے میں اگر آپ نے بہتری لے کر آنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو نظریاتی جو ڈفرینسز ہیں اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور جہاں پہ کرپشن ہے، اس کے اندر بالکل بھی کوئی مفاہمت نہیں ہے. یہ ان کا پیغام آج تھا. تو جب تک مینڈیٹ جو ہے چوری شدہ واپس نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کے متعلق، کیا مذاکرات یا بات پھر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، یا مینڈیٹ واپس کرنا پہلے؟ لیکن میں نے تو صرف آپ کو وہ دے دیا ہے جو ان کا پیغام تھا، اس کے آگے جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں گے. بلاول نے بارہا کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کہا کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ آگے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کو کیوں عمران خان اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے؟ ان کی جو آفر تھی اگر وہ قبول کر لیتے تو شاید پی ٹی آئی کو سپیس مل جاتی، وزیر اعظم پی ٹی آئی کا آ جاتا اور پھر معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا تھا. دیکھیں، میں ایک پاکستانی کے طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں. بھائی ہمارا جیل میں، بھانجا ہمارا جیل میں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں، ہمارے ملازموں کو 8 مہینے جیلوں میں رکھا، اور یہ صرف ایک گھر کی میں بات کر رہی ہوں. عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، گھر توڑے گئے ہیں، لوگوں کی کاروبار تباہ ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ میں نے جو بات کر دی ہے نا، اب مجھے بتائیں کس کی حکومت میں ہوا تھا؟ اس کے اندر جو بھی پارٹیاں بیٹھی تھیں، زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف لوگوں نے 8 فروری کو جا کے ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہی کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے، میں پاکستانی ہوتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو قبول نہیں ہے.
اگر باقی پاکستانیوں سے آپ پوچھ لیں جنہوں نے ووٹ ڈالا آپ ان سے بھی چیک کر لیں. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, میں ایک پاکستانی کے ہوتے ہوئے ایک بات کر رہی ہوں, اور یہ میری کیا بات ہے, یہ باقی پاکستانیوں جنہوں نے 8 تاریخ کو جا کے ووٹ ڈالا ان کو بھی پوچھ لیں. اچھا میڈم, کل آپ لوگوں کی مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی, 78 کے قریب اوور آل پورے ملک میں بنتی ہیں. کچھ رہ گیا, تو اس جیسے کے عمران بعد خان نے کہا تھا کوئی رہ گیا, کوئی اور چھیننے کے لیے چیز رہ گئی ہے, جو سیٹیں ہیں نا وہ بھی لے لیں. وہ اس پہ کل علیم خان صاحب کے گھر پیپلز پارٹی کا وفد پہنچا تھا, اسحاق ڈار بھی وہاں پر تھے, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہم وہیں پر موجود تھے. انہوں نے تاثر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر انتشار چاہتی ہے. اب جو سیٹیں ان کی چھینی گئیں تو چھینی گئی, اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس چیز کو بھول جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھولنا ہوگا, اس کو قبول کرنا ہوگا, تو آپ لوگ قبول کریں. میں پھر آپ پاکستانی کے طور پہ بات کروں گی. میں پاکستانی ہے, کیا ہو گیا, ہم سب نے جا کے ووٹ ڈالا, ہم سارے اپنی بھی بات کر سکتے ہیں نا, کیوں نہ اپنی بات کریں. ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیچھے کیا کم مسائل ہے. نمبل کے اوپر انہوں نے جا کر اس کی بچوں کی, جہاں پہ مفت مطلب 95% جو 95% بچے اسکالرشپ پہ پڑھے, اور پورے پاکستان سے بچے آ رہے ہیں, اور زبردست وہاں پہ ایک تعلیم مل رہی ہے. وہاں 2000 بچوں کا جو ہاسٹل بننا تھا, 180 فیکلٹی کی اکوموڈیشن بننی تھی, شروع ہونے والا تھا پروجیکٹ, انہوں نے کانٹریکٹر کو بھگا دیا ہے. اگر وہاں ایک کمرہ بھی ہم ڈالنے کے لیے, تو یہ پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں. اب ہم نے کہہ دیا عمران خان نے آج کہ بڑا اس کے اوپر سختی کے اوپر سے بات کرو, تم نے پہلے کیوں نہیں کی ٹھیک سے. تو اس لیے میں بات کرنے آئی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اب جو چیف منسٹر بیٹھے ہیں پنجاب کے, جو 16 سیٹوں کے اوپر آ کے یا 20 سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ اگر انہوں نے دوبارہ تنگ کیا اور انہوں نے کوئی ٹھیکیداروں کو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کو دھمکیاں دیں, تو ہم پرزور احتجاج کریں گے نمل کے باہر نکل کر. تو اس لیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور سیٹوں کا, یہ آپ اب باقی سیاسی آج لوگوں پھر سے احتجاج کی کال دی ہے عمران خان نے اتوار کے دن کے لیے. ہاں, میرے خیال میں انہوں نے 10 تاریخ کے لیے شاید عمیر نیازی نے اڈیالہ جیل سے باہر نکل کے گفتگو کی ہے, اور جی. علی امین گلہ خود نے. تو زین صاحب تیار ہیں آپ؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم.